अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। आप में से अक्सर लोग ये सुन चुके होंगे कि अब से चंद घंटे पहले पंजाब पुलिस के दस्तों ने लाहौर के अंदर इमरान खान की जमान पाक की रिहाइशगाह का मुहासरा कर लिया, बहुत बड़ी तादाद में। और खुद इमरान खान साहब ने एक से ज़्यादा दफ़ा इंग्लिश और उर्दू में ये ट्वीट किया। उसमें उन्होंने वो फुटेज भी शेयर की जो पुलिस की नकलो हरकत की और उनकी जो मूवमेंट है, उसकी जो फुटेज है उसमें उन्होंने शो की। उन्होंने एक ट्वीट में ये भी लिखा कि शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट हो और इसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। बहरहाल, आने वाली पुलिस ने पोजीशंस तो ली, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कोई मूवमेंट उन्होंने नहीं की। और जो पंजाब की सो कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं कि ये वो केयर टेकर गवर्नमेंट है जो 14 जनवरी के बाद माराज वजूद में आई थी, जिसका मकसद था कि इन्होंने 90 दिन के अंदर पंजाब में इलेक्शन करवाने थे। इलेक्शन करवाने में उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, बल्कि इलेक्शन को रोकने के लिए हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की। और फिर 90 दिन खत्म भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद ये हुकूमत कंटिन्यू कर रही है और उसका मूड ऐसे लगता है कि 90 महीने या 90 बरस तक ये हुकूमत चलेगी। बहरहाल, इस केयर टेकर हुकूमत का ये कहना था, उनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आमिर मीर गालिबन उनका नाम है, उनका ये कहना था कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का फौरी तौर पे हमारा कोई प्लान नहीं है, बिकॉज इमरान खान को अदालतों ने जमानत दे रखी है। और एक अदालत ने, गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या लाहौर हाई कोर्ट ने, 31 मई तक इमरान खान की मुख्तलिफ जमानतों में जो है वो इजाफा किया। और अदालतें इतनी बेचार हैं और इतनी कमजोर हैं कि यही वो चीज कर सकती हैं जो वो कर रही हैं, तो इसी पे कम अज कम आप उनके लिए तालियां मार सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा, आमिर मीर साहब की केयरटेकर हुकूमत जो है उसने ये कहा कि इमरान खान को अल्टीमेटम है, उनको डिमांड दे दी गई है कि आज का जो दिन, अब यानी अब जो दिन पाकिस्तान में शुरू हो रहा है, इसके दोपहर के 2 बजे तक इमरान खान ने जमान पाक में जिन 40 दहशत गर्दों को छुपा रखा है, जिनका ताल्लुक 9 मई के वाकयात और दहशत गर्दी से है, इन्हें हमारे हवाले कर दिया जाए, वरना यहाँ पर एक एक्शन हो सकता है उनको रिकवर करने के लिए। इमरान खान साहब की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से बरमला ये कहा जा रहा है कि जी आप जरूर आए, पुलिस आए, अपने साथ मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया लेके आए और देख ले कि यहाँ कौन से दहशतगर्द हैं, और जो को भी यहाँ देखना है असला दहशतगर्द, उसको देख लें। अब अगर हम पाकिस्तानी मीडिया के किसी टेलीविजन प्रोग्राम में बैठे हुए हो तो हमें डिस्कशन ये करनी चाहिए कि यहाँ पे दहशतगर्द 40 हैं, 30 हैं, 38 हैं या 45 हैं, कौन कौन से दहशतगर्द यहाँ पे हो सकते हैं, इनके पास असला हिंदुस्तानी साख्त का है या जर्मन साख्त का है या रूसी साख्त का है या चीनी साख्त का है, ये किस रास्ते से दौड़ेंगे, पुलिस का कौन सा अफसर जो है वो वहां पे लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। लेकिन और इसकी वजह हरगिज हरगिज ये नहीं है, इट्स इंपॉर्टेंट टू से कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ऐसे पढ़े लिखे, समझदार, मंतकी, लॉजिकल लोग नहीं हैं जो बहुत लॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन का। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह से हालात पाकिस्तान में शेप हुए हैं, उनसे अपने आज़ादाना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, या उनकी जो एक आज़ादी है चीज़ों पे बहस करने की, एनालिसिस करने की, वो छीन ली गई है, उनकी आज़ादियां सल्ब हो चुकी हैं। इसलिए आप जब पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को देखते हैं तो वहां आपको इंक्रीजिंगली बिल्कुल गैर मंतकी किस्म की, बेकार किस्म की, इरेलीवेंट किस्म की डिस्कशंस आपको नजर आती हैं, जिससे एक सूरत हाल को समझने में, जो बिगर पिक्चर है उसको समझने में कोई मदद जो है वो नहीं मिलती। और इस सूरत हाल को देख के बहुत से लोग दो किस्म के सवाल उठाते हैं। एक सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कभी पहले भी ऐसा हुआ था? बहुत से लोग कहना चाहते हैं कि नहीं, हमेशा ही ऐसा होता रहा है। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ अब पाकिस्तान में हो रहा है ये इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, इससे मिलती जुलती कोई चीज कभी पाकिस्तान में नहीं हुई है, कम से कम 50 बरस तक तो नहीं हुई है। दूसरा जो लोग सवाल उठाते हैं वो ये है कि क्या इससे भी ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। इसके जवाब में यह है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो शख्सियत है, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सरकारी जगह के ऊपर गुज़श्ता 24 घंटे में एक 2 घंटे की बहुत गुस्से की तकरीर की, जिसमें इस अहम शख्सियत ने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। इससे पहले जब हमारे साथ 80 की रिहाई में पीपल्स पार्टी ने मस्ती की, हमने उनको ठोका था, उनका भुरकस निकाल दिया। फिर हमारे साथ MQM ने मस्ती की, हमने MQS का भुरकस निकाल दिया। फिर हमसे नवाज शरीफ की PMLN ने मस्ती की, हमने उसका भुरकस निकाल दिया। और अब तहरीक इंसाफ ने हमें आंखें दिखाई हैं, जो हमले हुए हैं 9 मई के, ये बहुत मुनज़्ज़म हमले हैं। उनको बहुत गुस्सा था। उन्होंने कहा कि हम अब तहरीक इंसाफ का तो अभी पनिशमेंट का आगाज हुआ है, अभी तो देखें तहरीक इंसाफ के साथ हमने क्या करना है, और हम इनको ऐसा इनका हशर करेंगे कि ये कब्रों तक अपनी याद रखेंगे। जितना उनको गुस्सा था, उसे देख के ऐसा लगता है कि शायद उनके साथ भी कोई डबल गेम खेल रहा है। ये ऐन मुमकिन है कि उनको इसी तरह से चीजें दिखाई गई हों, बिकॉज जब वो कहते हैं कि बहुत मुनज़्ज़म हमले में, बहुत गुस्से में थी ये अहम शख्सियत किसी इंपॉर्टेंट जगह पे, और उन्होंने बहुत से रिटायर्ड अफसरान जो हैं उनको भी बड़ी गालियां निकाली, और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा जिसकी कुछ तफसीलात मैं आपसे फिर शेयर करूंगा। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये क्या हो रहा है। तो नेचुरल सवाल ये है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है
اس کا مقصد کیا ہے, اغراض و مقاصد کیا ہے؟ مطلب ظاہر ہے کہنے میں کچھ کہا جا رہا ہے, لیکن اصل میں یہاں پہ گولز اس کے کیا ہیں؟ کبھی پہلے دنیا میں اس قسم کے ماڈل ایگزسٹ کرتے ہیں جہاں اس طرح کا کوئی ایک واقعہ ہو اور اس کے بعد بہت زیادہ طاقت استعمال کرنے کا جواز اور جسٹیفیکیشن جو ہے مل جائے. یاد کراؤں آپ کو کہ جو بہت اہم شخصیت تھیں, انہوں نے اپنے غصے میں یہ بھی کہا ہے کہ 9 مئی پاکستان کا 9/11 ہے. عمران خان پاکستان کا گورباچوف بننا چاہتے ہیں, یہ پاکستان میں سول وار کروانا چاہتے ہیں, وہ حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جو عراق میں, سیریا میں اور لیبیا میں پیدا کیے گئے تھے, اور اس وجہ سے عمران خان کو معاف جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل اغراض و مقاصد اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو یہ انڈر سیج صورتحال ہے, وہاں پہ کیا ہے؟ براڈلی اسپیکنگ میں بہت کوئکلی آپ کو کہہ دوں کہ لگتا ایسے ہے کہ جو پریزنٹ رجیم ہے اور جو طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان اپنا جو ایک انہوں نے مورل پولیٹیکل سٹینڈ لیا ہوا ہے اس سے پیچھے ہٹیں. ایک ڈیمانڈ گزشتہ کئی دنوں سے چل رہی ہے جس کو ٹیلی ویژن چینل میں بار بار دہرایا جاتا ہے کہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ جب ان کو جیل سے رہائی ملی, جب سپریم کورٹ نے رہائی دلائی, تو وہ اس پوری وائلنس کو کنڈیم کرتے, لیکن عمران خان نے تو اس کو کنڈیم کیا ہے. فرق پھر کیا ہے؟ عمران خان کنڈیم تو کرتے ہیں, عمران خان یہ کہتے تو ہیں کہ یہ وائلنس غلط ہوئی ہے, ہم نے کبھی اس کی اپروول نہیں دیا, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ملیٹنسی کی جائے, لیکن عمران خان اس صورتحال کو ایکسپلین کرتے ہیں. وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جماعت ضرور نکلی ہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے کیونکہ ایسے حالات ہو گئے اور ان کو وہ بھرے پڑے تھے, وہ نکل آئے, لیکن اس کے اندر ہمارے پروٹیسٹرز کے ساتھ لگتا یہ ہے کہ بہت سے ایسے ایلیمنٹس شامل تھے جنہوں نے بہت سی تخریب کاری کی ہے, حملے کیے ہیں, اور اس کے اندر کورٹ کمانڈر لاہور کے گھر کا حملہ جو ہے وہ ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر وہ پریزنٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی ہے کہ لاہور اتنا ایک نون ڈاکومنٹڈ ویزیبل شہر ہے جس کے جغرافیے سے, اس کی سڑکوں کے حالات سے کہ لبرٹی چوک کہاں پہ ہے, جیل روڈ کہاں پہ ہے, کہاں سے آپ لاہور کینٹ کے اندر انٹر کرتے ہیں, کورٹ کمانڈر کی ریزیڈنس کہاں ہے, اس سے پاکستان بھر کے, نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان کے لاکھوں لوگ جو ہیں اس جغرافیے سے اور محل و وقوع سے واقف ہیں. سو لاہور کے اندر کورٹ کمانڈر کے گھر کا حملہ جو ہے وہ ایک لٹمس ٹیسٹ بن گیا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کی ایک انکوائری کر کے دیکھیں کہ یہ حملہ کس طرح سے ہوا ہے. اور عمران خان جو ہے اپنی پارٹی کے ان لیڈرز کو کنڈیم کرنے کے لیے اور دہشت گرد قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جیسے شہریار آفریدی ہیں, جیسے مراد سعید ہیں, جیسے فواد چودھری ہیں, جیسے اور بہت سے لوگ ہیں جن کے, اور یا جیسے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں جن کو اس وقت دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے, اور عمران خان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ عمران خان ان کو کنڈیم کریں اور اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کر لیں. تو عمران خان یہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی لائن آف آرگومنٹ کو اگر آگے بڑھائیں, آپ دیکھیں کہ جس طرح سے کراچی کے اندر محمود مولوی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. وہ سندھ کے نائب صدر تھے اور علی زیدی صاحب کے بڑے قریب دوست رہے ہیں. تاہم جو انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ علی زیدی صاحب کو جب رہائی ملی تو توقع غالباً یہ تھی کہ علی زیدی بھی عمران خان کو چھوڑنے کا یا تحریک انصاف کو چھوڑنے کا کہیں گے. انہوں نے 9 مئی کے واقعات کو تو کنڈیم کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, میں تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا. اس کی تھوڑی دیر کے بعد علی زیدی دوبارہ گرفتار ہو گئے اور مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت ان کو 1 مہینے کے لیے سندھ کی کسی جیل میں بھیج دیا گیا ہے. تاہم تحریک انصاف اور عمران خان کو چھوڑنے کا جو پروسیس ہے وہ دن بھر جاری رہا. کم از کم 3 مزید شخصیات ہیں محمود مولوی کے بعد, جس میں عامر کیانی صاحب جن کا 27 برس کا عمران خان اور تحریک انصاف سے تعلق تھا. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا میں نے کبھی فوج کے خلاف کچھ کرنے کا سوچا نہیں ہے. جو صورتحال ڈیولپ کر گئی ہے اس میں تحریک انصاف کو بھی چھوڑتا ہوں, اپنا عہدہ بھی چھوڑتا ہوں پارٹی کے اندر, اور میں سیاست کو بھی چھوڑتا ہوں. اسی طرح سندھ سے 2 لیسر نون جو شخصیات ہیں, ایک کریم گبول صاحب ہیں, ایک اور صاحب ہیں جن کا نام جو ہے وہ سنجے گنجوانی بتایا جاتا ہے, انہوں نے بھی پریس کانفرنس وغیرہ کر کے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا. یعنی کہ کہیں سے ایک ایسا دباؤ آ رہا ہے, بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے تحریک انصاف کے ان لوگوں کے اوپر جن کو یا تو پہلے گرفتار کیا گیا یا ان کے اوپر مختلف قسم کے کرپشن کے کیسز بنائے گئے ہیں. ان کے اوپر پریشر ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ آپ چھوڑیں, اور آپ یہ کہیں کہ ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے. جو بہت اہم شخصیت ہیں جنہوں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے بڑی غصے کی تقریر کی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے, اس تقریر میں بہت زیادہ ٹائم انہوں نے عامر کیانی کے اوپر بھی لگایا. انہوں نے کہا کہ عامر کیانی نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے, اس کی کرپشن کی تمام ایویڈنسز ہم نے عمران خان کو دی ہیں, لیکن عمران خان نے الٹا اس کو سیکرٹری جنرل اپنی پارٹی کا بنا دیا ہے. پھر اس اہم شخصیت نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے اربوں روپے جو ہیں وہ ملک ریاض سے لیے ہوئے ہیں, بہت بڑی انہوں نے کرپشن کی ہے. عمران خان بہت زیادہ کرپٹ ہے. عمران خان کو خطرہ الیکشن کا انٹرسٹ بالکل بھی نہیں ہے. عمران خان کو تو اگر اگلے سال بھی ہم کہہ دیں کہ الیکشن کروانے ہیں تو عمران خان الیکشن کروانے کے لیے اگلے سال مان جائیں گے. عمران خان تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن کے جو کیسز ہیں ان سے ان کی جان چھٹ جائے. پاکستان میں ویسے آپ کسی کے اوپر کرپشن, قتل, ریپ, پیڈوفیلیا, کسی بھی چیز کا کیس
बना दें تو اس کو آپ پروو کر سکتے ہیں، بیکاز ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو فرسٹ انسٹنس کی کورٹ ہوتی ہے اس میں تو ہر چیز آسانی سے پروو ہو جاتی ہے، معاملہ تو کہیں خراب ہوتا ہے ہائی کورٹ میں جا کے یا سپریم کورٹ کے اندر۔ ویسے از اے راہ ڈائگریشن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ریئل اسٹیٹ کے جو ایجنٹ ہیں جو اسی علاقے میں کام کرتے ہیں بٹوین جہلم وزیر آباد اینڈ سو آن، جنہوں نے میری ان سے بات ہوئی گزشتہ 24 گھنٹے میں، اور میں نے ان سے پوائنٹڈلی پوچھا اس علاقے کی زمینوں کا، چونکہ وہ اس میں ڈیل کرتے رہے ہیں، جہاں یہ القادر یونیورسٹی ہے، جب آپ نکل کے آتے ہیں سہاوا سے اور دینا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ جو ڈپریشن ہے، اس کس کو پنجابی میں کسی کہتے ہیں یا کھائی کہتے ہیں، اس کے نیچے یہ القادر یونیورسٹی بنی ہوئی ہے جہاں پہلے نالے بہے کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ جو کہہ رہی ہے حکومت کے اربوں روپے کی زمین ملک ریاض صاحب نے دے دی عمران خان کو، 500 کنال یا 550 کنال یا 700 کنال جو ٹوٹل بنتی ہے، جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا، تو وہ صاحب بہت ہنسے۔ انہوں نے کہا کہ 2020 میں یعنی القادر کی زمین تو ملک ریاض صاحب نے بہت پہلے حاصل کر لی تھی، لیکن 2020 میں ان کو ایک کنسولیڈیٹڈ زمین یہاں پہ 550 کنال کی آفر ہوئی اور 1 لاکھ روپے پر کنال کے حساب سے آفر ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتے ہیں تو ان کو 550 کنال اف آئی ایم ناٹ رانگ 5.5 کروڑ روپے کی آفر ہوئی کب 2020 میں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک ریاض صاحب نے تو یہ زمین جب خریدنی شروع کر دی تھی 2014 15 16 میں وہ زمین خرید رہے تھے، انہوں نے اس علاقے کے اندر 20-25 ہزار کنال یا اس سے بھی زیادہ انہوں نے زمین یہاں پہ خریدی اور اس کو انہوں نے کنسولیڈیٹ کیا، اور وہ انہوں نے کوڑیوں کے مول خریدی، یعنی 5-5 ہزار سے 10 ہزار پر کنال پڑ جاتی ہے زمین کی کاسٹ جس پہ ملک ریاض صاحب نے خریدی۔ ملک ریاض صاحب کی یہاں پہ جو اسٹریٹجک گیم تھی، بیکاز ہی از اے ریئل اسٹیٹ جینیس، وہ یہ تھی کہ اگر میں حکومت کو یہاں آئیڈیا دے دوں کہ یہاں پر ایک القادر یونیورسٹی ہو اور ایک اسٹرکچر بن جائے، پھر حکومت جب اسٹرکچر بنے گی تو ظاہر آپ کو پتا ہے حکومت پانی لے کے آئے گی، حکومت بجلی لے کے آئے گی، حکومت سڑکیں لے کے آئے گی، سو اس کے ساتھ ایک پیرافرنیلیا اور انفراسٹرکچر حکومت پرووائڈ کرے گی، ایکسیس روڈ جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ جو ساری زمین ہے جو القادر یونیورسٹی کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ القادر یونیورسٹی ایک میگنیٹ کے طور پہ وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے، اور اب وہاں پر اس کے اوپر نیچے جو زمین ہے وہ 10-10 لاکھ روپے پر کنال تک پہنچ چکی ہے۔ وہی زمین جو ملک ریاض صاحب نے کبھی 5,000 10,000 پر کے حساب سے کنال سے لی تھی، وہ اب 10 لاکھ کی ہو گئی ہے۔ تو یہ کتنی ملٹیپلیکیشن ہوگی؟ میرا خیال 100 ٹائمس کی ملٹیپلیکیشن ہوگی۔ اگر 10,000 کا ہو اور 1 لاکھ بن جائے تو 10 ٹائم ہے، 10 لاکھ ہو تو 100 ٹائمس کی ملٹیپلیکیشن ہو گئی ہے۔ اور اس سے زیادہ بہتر اسٹریٹجی کیا ہو سکتی تھی؟ یہ تو میں تھوڑا سا صرف آپ کو ڈائگریشن کے طور پہ بتا رہا ہوں، اس کیس کے اوپر پھر کھل کے کبھی بات کروں گا، لیکن میں اس پہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ جس طرح سے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، اس کیس کی یہ اہمیت ہرگز نہیں ہے کہ اس کیس کے اندر کیا ہے۔ اس کیس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ نے ایک سچویشن کریٹ کرنی ہے اور اس سچویشن سے آپ نے سیاسی طور پر فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے علاوہ اس کیس کی اور بہت سے جو 140 کیسز ہیں ان کی کوئی اہمیت اور سگنیفیکنس مجھے کم از کم سمجھ نہیں۔ اب اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ کیا 9 مئی کی طرح کا واقعہ جہاں ایک بہت بڑا ایسا ان ایکسپیکٹڈ بلیک سوان ایونٹ ہو جائے اور اس کے بعد ریاست کے پاس یا حکومت کے پاس طاقت کے استعمال کا، بے جا طاقت کے استعمال کا، غصے میں بھرے ہوئے طاقت کے استعمال کا جواز مل جائے؟ کیا اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں پہلے؟ اس طرح کا ایک نہیں، اس قسم کے درجنوں واقعات دنیا میں ہو چکے ہیں۔ سو جو کچھ پاکستان میں ہوا اس میں کوئی اوریجنل انٹیلیجنس نہیں ہے، یہ کوئی اوریجنل چیز نہیں ہے، بالکل کاپی کیٹ قسم کی چیز لگتی ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے، بیکاز اس طرح کے واقعات انسان کی تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ 2-3 واقعات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو بہت بہتر اس کا ایک پرسپیکٹو جو ہے وہ ڈیولپ کر سکے گا۔ پہلا ایک ورڈ آف کاشن یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کا ایک ایونٹ ہوتا ہے اس کی اصل حقیقت کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ دہائیاں گزر جاتی ہیں، ریسرچرز اسے انویسٹیگیٹ کرتے رہتے ہیں، اس پہ لکھتے رہتے ہیں، اس پہ ایک تھیوری آتی ہے، کاؤنٹر تھیوری آتی ہے، ایک نیریٹو آتا ہے، کاؤنٹر نیریٹو آتا ہے، آہستہ 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 آپ کو حقیقت اس کی جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے، اور کئی دفعہ 100 برس گزرنے کے بعد بھی اس کی حقیقت پہ آپ بحث ہی کرتے ہیں، وہ کنٹروورشل ہی رہتی ہے، کبھی اس کو بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک سینس آپ کو ڈیولپ کر جاتی ہے کہ جب اس قسم کا ایک ایونٹ ہوتا ہے تو اس سے کون سی طاقت ہے جو فائدہ اٹھا سکتی ہے اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ یہ اس کا پرنسپل لٹمس یا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب جس طرح سے 9 مئی 2023 ایک بہت بڑا ٹریجک ایونٹ ہے، اسی طرح سے جرمن ہسٹری کے اندر 27 فروری 1933 ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، جب جرمن پارلیمنٹ جو ہے، جس کو جرمن لینگویج میں ریختاگ یعنی انگلش میں دیکھیں تو REICH تو لگتا ہے ریختاگ، لیکن ریختاگ جو ہے، ریختاگ کو آگ لگائی گئی، پکڑا گیا ایک بندہ، الزام لگا کہ اس نے جرمن کمیونسٹ پارٹی کے بہاف کے اوپر، لب اس کا نام تھا، غالباً اس کا نام میں نے کہیں لکھ کے بھی رکھا ہوا تھا، اس کا نام تھا، مارین گولی اس کا نام ہے، میری رائٹنگ میں جو ہے وہ گم ہو گیا ہے،
Marinus Wander लब, LUBBE लब, but anyway, लब was only 24 years of age. और उस पर इल्ज़ाम लगा कि ये, उसने कहा कि मैं अकेला था, मैंने ये खुद किया है, मेरे फलाफा मकासद थे। लेकिन उस पर हिटलर की पार्टी उस वक्त पावर में आई थी और नाजी पार्टी ने उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी के बिहाफ पे किया गया है। और प्रेसिडेंट जो थे जर्मन रिपब्लिक के, जो नाजी पार्टी से नहीं थे, उनको ये मजबूर किया गया कि वो जर्मनी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड कर दें। और मौरख ये कहता है कि वहां से नाजी जर्मनी का आगाज हुआ, जिसके बाद जुल्म और सितम, होलोकास्ट और पता नहीं क्या कुछ हुआ। इस शख्स को उस वक्त सजाए मौत दे दी गई। और हाँ, और सबसे बढ़ के ये कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी जर्मनी की, उसको बैन कर दिया गया। कम्युनिस्ट को चुन चुन के मारा गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको मुल्क बदर होना पड़ा और जर्मनी से कम्युनिस्ट पार्टी का बिल्कुल खात्मा कर दिया गया। टोटल कम्युनिस्ट पार्टी जर्मनी की एलिमिनेट हो गई और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहां सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज एंड सो ऑन की वापसी। 1966 में, अच्छा, उस वक्त जब ये हुआ तो जो वेस्टर्न मीडिया था और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, जो बरतानिया में थे, अमेरिका में थे, मुख्तलिफ जगहों पे थे, फ्रांस के अंदर थे, उन सब ने यही इल्ज़ाम लगाया, उनको शक था कि ये नाजी पार्टी ने खुद किया है ताकि जर्मन पॉलिटिक्स को चेंज किया जाए और जर्मन रियासत के ढांचे के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल जो है वो हासिल किया जाए। 1960s में, 66 में प्रॉब्ली एक जर्मन कोर्ट ने इस केस को रीओपन किया और ये जो शख्स था 24 बरस का, जिसको सजाए मौत दे दी गई थी, इस शख्स को उन्होंने कहा कि इसका मिस ट्रायल हुआ था। और उसके बाद से कोई इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बेसिक जो इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि इसको नाजी पार्टी ने खुद किया था। लेकिन और आगे आ जाए, 1965 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर 30 सितंबर 1965 को जनरल सुहार्तो ने ये इल्ज़ाम लगाया कि सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स को मारने की कम्युनिस्ट पार्टी ने कोशिश की है। उन्होंने बहुत से कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट को पकड़ लिया, जिसको कहा जाता है 30 सितंबर मूवमेंट। और उसके बाद मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया इंडोनेशिया का। हालांकि प्रेसिडेंट सोइकार्नो बैठे थे, बाद में उनको भी डिसमिस कर दिया गया और सुहार्तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बन गए और 32 बरस तक वो इंडोनेशिया के डिक्टेटर रहे। और 1998 में एक अवाम का बहुत बड़ा जो हजूम था, उसने उनको ताकत से डिस्प्लेस किया। लेकिन उसके बारे में हिस्टोरियंस मुतफिक हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को जो उसमें इन्वॉल्व किया गया, कम्युनिस्ट पार्टी का ताल्लुक नहीं था उन किलिंग्स के साथ। वो किलिंग्स किसने की वो आज तक नहीं पता चल सका। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया और अगले 1 या 2 बरस के अंदर तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख इंडोनेशियंस जो हैं वो उन पर्जेस के अंदर और उस रिएक्शन के अंदर रद्द अमल में मारे गए जो कि इंडोनेशियन मिलिट्री ने किया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडोनेशिया के खिलाफ। ये हो गई दूसरी एग्जाम्पल। तीसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है 9/11, जिसके बारे में बहुत से लोगों को शकूक रहा। अमेरिका के अंदर शक करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, लेकिन अमेरिका के बाहर जो एनालिस्ट हैं, जो रशियन हैं या चाइनीज हैं या और भी बहुत सी दुनिया के हैं, उनको हमेशा से, या अरब दुनिया के हैं, मुस्लिम दुनिया के हैं, उनको ये शक रहा कि 9/11 या तो होने दिया गया या 9/11 कराया गया, जिसका मकसद ये था ग्लोबल डोमिनेशन हो। और 9/11 ने वो जवाब दिया जहां पे अमेरिका के लिबरल्स, अमेरिका के लोग और मगरबी दुनिया के लोग जो हैं उनको डिफेंसिव पे डाल दिया गया। और उसके बाद मशरक़ वस्ता में और अफगानिस्तान में जंगों का सिलसिला शुरू करने की एक इजाज़त मिल गई। अफगानिस्तान की जंग तो फिर भी चलने कनेक्ट की गई किसी तरह से 9/11 से। इराक की जंग तो किसी पासे से कनेक्ट नहीं होती थी, लेकिन इराक की जंग और सब जंगें जो हैं वो इसी शेडो के अंदर हुई। और अगर 9/11 के ट्रेजिक वाकयात ना होते तो अमरीकी हुकूमतों को और रिपब्लिकन्स को वो राइट ना मिल सकता फोर्स एक्सरसाइज करने का, जंगें करने का, जो उन्होंने वहां पे की। 9 मई को क्या हुआ इस पे बड़ी हम बहस कर चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर अब चूंकि वक्त गुजरता चला जा रहा है और इसके ऊपर एक ब्रॉड बेस्ड एजुकेटेड पर्सपेक्टिव डेवलप कर रहा है और एक बहुत ही समझदार शख्स जो है, जो हरगिज हरगिज उनका तहरीक इंसाफ के साथ कतई हमदर्दी नहीं है, वो मुझे अपना एनालिसिस ये दे रहे थे विच इज प्रीटी कोजेंट, कि चूंकि इमरान खान की पार्टी मसलसल ये कहती थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी हमारी रेड लाइन है, इमरान खान हमारा रेड लाइन है, अगर उसको कुछ हुआ तो हम रिएक्ट करेंगे। तो सिस्टम जो है उसने एक बड़े स्क्रिप्टेड, वेल स्टडीड तरीके से इमरान खान की एक ड्रामेटिक अंदाज के अंदर वायलेंट गिरफ्तारी की, ताकि तहरीक इंसाफ उसके ऊपर रिएक्ट करे। और जब तहरीक इंसाफ, उनको पता था कि जब रिएक्ट करेगी तो वो मुख्तलिफ जगहों का रुख इख्तियार करेगी, तो पहले से ऐसी टोलियां थी, सादा के अंदर तैयार थी, जो तहरीक इंसाफ के रिएक्ट करने वालों के अंदर शामिल हो गई, जिन्होंने उनको मशवरे दिए, इंस्टिगेट किए, उनको बताया कि इधर चलो, आग लगाओ, और वो खुद भी आग लगाने वालों के अंदर शामिल थे। और ख़ास करके यही वजह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं
ایک لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ کورٹ کمانڈر لاہور کا گھر جو ہے اس پہ جو اٹیک ہوا ہے اس کی ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جس کے نقطے میں نے کئی دفعہ اٹھائے ہیں، بیکاز لاہور شہر کا جغرافیہ محل وقوع اتنا ویل اسٹڈیڈ ہے کہ وہاں جو چیز ہوئی کہ لبرٹی سے چلنے والا ایک چوک کیسے سارا راستہ کراس کر کے پیدل کور کمانڈر کے گھر تک پہنچ گیا، پولیس کہاں تھی، کوئک ریئیکشن فورس کہاں تھی، کور کمانڈر کی اپنی سیکیورٹی کہاں تھی، کور کمانڈر الرٹ کیوں نہیں ہوا، یہ عمران خان بھی مطالبہ کر چکے ہیں، اعتزاز احسن صاحب نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے اس کی بہت ایکسپلینیشن دی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو، لیکن وہ ایسا بالکل نہیں رہا۔ ہونا کیا چاہیے کہ یہ واقعات اتنے کنٹروورشل ہیں اور اتنے اہم ہیں کہ اس کی تہ تک جانے کے لیے ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل انویسٹیگیشن ہو جو دن رات کام کرے اور ہفتے کے اندر اندر تمام حقائق کو معلوم کرے، اور پھر وہ فوٹیج بھی اکٹھی کی جائے جس میں پولیس کے ساتھ آپ کو سادہ میں لوگ آٹومیٹک ویپنز کیری کرتے نظر آتے ہیں، تاکہ ہم ان واقعات کی تہ تک جا سکیں جنہیں کوئی بھی جو ہے اپروو نہیں کرتا۔ ان واقعات کے بارے میں تو جب ڈسکشن ہوگی تو ظاہر ہے سبھی یہ کہیں گے کہ یہ واقعات جو ہے اس کی مذمت تو سارے کر رہے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس میں کوالیفائنگ اسٹیٹمنٹس اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو یہ کس حد تک کہ واقعہ پرووک کیا گیا یا انسٹیگیٹ کیا گیا، اس کی پہلے دن ٹھیک طرح سے 10 مئی کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، لیکن اب ان ہائنڈ سائٹ یہ چیز بالکل کلیئر نظر آتی ہے، اسپیشلی ان ویو آف دی ایویڈنسز جو دنیا بھر سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، کہ کیسے اس واقعے کی جو صحت ہے اور اس کی جو انٹیگریٹی ہے، جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بڑے ویلڈ ریزنز ہیں کہ ان کے اوپر شکوک ہیں، اور ان کو غور سے دیکھنے، انویسٹیگیٹ کرنے اور ان کو ایکسپلور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت۔ اب اس پرنسپل کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان نے ایسا کیا غلط کیا، عمران خان کا اصل جرم، اصل گناہ کیا ہے، عمران خان نے جرم اور گناہ پاکستان کے اندر کسی کے خلاف کیا ہے یا پاکستان سے باہر کسی کے خلاف کیا ہے، عمران خان کا اصل جرم کیا ہے جس کی وجہ سے عمران خان کے اوپر اس قسم کی آفت پڑی۔ فرسٹ آف آل لیٹ می سی آن ریکارڈ، میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو مارچ اپریل 2022 میں ذرا بھی اندازہ تھا کہ یہ صورتحال کس طرف کو جائے گی۔ فار آل پریکٹیکل پرپزز عمران خان اور ان کی جماعت ایک الیکٹورل پارٹی ہے جس کی پریزنس ہے پاکستان کے 4 فیڈرل ریجنز کے اندر، پنجاب میں، کے پی کے اندر، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان کے اندر، کراچی کے شہر میں، اور اس پارٹی کی تمام تنظیم سازی، سوچ، ویژن، ایکٹیویٹی، سلوگنیرنگ، سوشل میڈیا، یہ سب چیزیں گیئرڈ ہیں، اسٹرکچرڈ ہیں ٹورڈز وننگ دی الیکشنز ود ان اے ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک۔ یہ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ کوئی ویٹ کانگ کی طرح گھریلو آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ مکتی بانی جو عوامی مسلم لیگ نے اور ہندوستان نے مل کے بنائی تھی، یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس قسم کی اسٹرگل اور جس قسم کی صورتحال اس کے آگے پیچھے ڈیولپ کر دی گئی ہے، یہ پارٹی اور یہ لیڈرشپ جو ہے اس کے بارے میں اس نے کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اور یہ آف کورس آر ill equipped mentally and physically to handle these kind of challenges۔ تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب میں دیکھتا ہوں اکثر ٹویٹر کے اوپر بعض ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، لوگ جو بڑے ظالم اور سنگدل قسم کے لوگ ہیں، جن کے دل کبھی معاف کرنے میں اور بسیچنے میں آتے ہی نہیں ہیں، جن کے دلوں کے اندر صرف نفرت، کدورت، کینہ پروری اور کمینگی بھری ہوئی ہے، ان کے میں کامنٹس دیکھتا ہوں تو ایک صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ایک کیا ورڈ ہے کہ یہ جو پروسیس ہو رہا ہے، یہ ڈسمینٹلنگ دی کریشن ہو رہی ہے، یعنی جن لوگوں نے عمران خان اور تحریک انصاف کو کریٹ کیا تھا ایز اے پروجیکٹ، ایز اے پروڈکٹ ان کریشن، وہی وہ اب اس کو ڈسمینٹل کریں۔ یہ ایک اس طرح کا آدھا پچدھا قسم کا آرگومنٹ ہے جس کے نہ پیچھے کا کوئی بیک گراؤنڈ کلیئر ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں، نہ اس کے آگے کے کانسیکوینسز لوگوں کے ذہن میں کلیئر ہوتے ہیں۔ بٹ آئی ول ریز سرٹن کوشچنز فار آل آف یو، اور کوشچن یہ ہے کہ عمران خان نے ایسا کیا غلط کیا؟ اگر آپ دیکھیں انٹرنل پالیٹکس جو غصہ آپ کو سمجھ آتا ہے نواز شریف اور پی ایم ایل این کا، تو وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو جیل میں جانا پڑا، نواز شریف کو پیناما کیس کی صورت میں اقتدار سے ہٹنا پڑا، انہیں سزا ہوئی، وہ جیل میں جانا پڑا، اور پھر اس کے بعد وہ خود سیلف ایگزائل میں چلے گئے، تو ان کا یہ غصہ ہے عمران خان کے خلاف۔ لیکن نواز شریف کو اقتدار سے عمران خان نے نہیں ہٹایا، نواز شریف کے خلاف جو بھی پش ہے، جس کو جرمن لینگویج میں پش کہتے ہیں، PUTCH پش والی، یہ تو دھکا جو ان کو مارا، یہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہٹایا، اینڈ ٹو دا بیسٹ آف آر انالیسس اینڈ انڈرسٹینڈنگ اس لیے ہٹایا چونکہ نواز شریف ان کو لگتا تھا کہ مغرب، ویسٹرن پاورز اور ہندوستان کے ساتھ محبت کی پینیاں بڑھا رہے ہیں، پاور لیوریجنگ کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے۔ تو یہ تو بیسکلی ایک اسٹیبلشمنٹ ورسز نواز شریف قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، لیکن نواز شریف اس کے لیے اگر عمران خان کو پرنسپل ایکٹر سمجھتے ہیں تو کسی حد تک بات سمجھ آتی ہے، اور یہ بھی کہ ان
ट्विस्ट ऑफ द इवेंट्स, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे कंट्रोल हासिल कर लिया है। आज वो सबसे ताकतवर पोजीशन में है, जैसे कि उनकी वीडियो की जो हुई है 10 मई की, जिसमें उन्होंने कहा कि फौज हमारे साथ है, पुलिस का बेहतर इस्तेमाल करें एंड सो ऑन। तो आपको लगता है कि वो एक ड्राइविंग सीट में है, उन्होंने सिस्टम को दोबारा कॉन्कर कर लिया। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान के बाहर की जो बैरूनी ताकतें हैं उनका क्या इसमें गुस्सा है, उसकी बहुत सी एक्सप्लेनेशन हैं, कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। कभी उसकी कोई एक्सप्लेनेशन आती है, कभी कोई दूसरी एक्सप्लेनेशन आती है। लोगों ने कभी उसमें इमरान खान के रशिया चले जाने की बात की, यूक्रेन की जंग की बात की, लेकिन जहन में रखिए कि वो 24 मई 2022 की बात है और उस वक्त तक इमरान खान को हटाने का मंसूबा कई महीनों से चल रहा था, जो गालबन 2021 के जून जुलाई से आगे बड़ी तेजी से अपना सफर जो है वो तय कर रहा था। बहुत से लोगों ने कहा कि अफगानिस्तान पे उन्होंने जो तकरीर की वो उसकी बेसिस बनी, उस वजह से मगरब की ताकतें उनसे नाराज हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के जब सदर आए 20 जनवरी 2021 को, उन्होंने इक़्तिदार संभाला प्रेसिडेंट बाइडेन ने, तो इमरान खान की जो कॉल थी कंग्रेचुलेशन की वो रिसीव नहीं करते थे और किसी भी की ऑफिशियल के साथ इमरान खान की बात नहीं हो पाती थी। इमरान खान को आइसोलेट किया गया, एक मैसेज दिया गया कि इमरान खान इज अ पर्सोना नॉन ग्राटा, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जिसे जिसे लेजिटिमेसी जो है वो नहीं मिलेगी। तो फिर इससे सवाल रेज होते हैं कि आखिर इमरान खान ने ऐसा क्या किया। आई मस्ट एडमिट कि मैंने सारे पॉइंट ऑफ व्यू सुने हैं, लेकिन कोई भी मुझे उसमें कोई ठीक से समझ नहीं आया। मुझे लगा कि किसी को भी क्लैरिटी नहीं है। एक वाशिंगटन के 20 बरस के इंसाइडर हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा कि ये वेस्टर्न जो मेजर पावर डिसीजन मेकर्स हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो डिपेंडेबल नहीं है, वो रिएक्टिव है, डिपेंडेबल नहीं है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस आर्गुमेंट की थोड़ी सी कमजोरी ये है कि अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर चले जाएं, मेरी प्रोफाइल पे जाएं, वहां एक आपको पिंड ट्वीट मिलेगा 10 जुलाई 2018 का, इलेक्शन से 15 दिन पहले का। 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे, जिसमें मैंने कहा कि ये ऐसा लगता है कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं इनको मुतनाज़ा बनाने के लिए, कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए दुनिया भर के ज़राए इब्लाग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इमरान खान का डिपेंडेबल ना होना, अच्छा साबित ना होना, रिएक्टिव होना, प्रिंसिपल ना होना, ये बात तो उनके पावर में आने के बाद इंटरेक्शन के नतीजे में डेवलप होनी चाहिए थी। लेकिन उनके इलेक्शन से पहले एक पूरा नैरेटिव शेप किया गया कि इमरान खान इज नॉट द राइट पर्सन फॉर पाकिस्तान, विच रेजेस द क्वेश्चन कि व्हाट वाज रॉन्ग विद इमरान खान। इसकी एक्सप्लेनेशन मेरी ये थी कि इमरान खान को मगरब की दुनिया ने और हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से देखा। बट देन ब्रिंग्स अस बैक टू द क्वेश्चन कि फिर पाकिस्तान ही की इस्टेब्लिशमेंट क्यों इमरान खान की प्रोसिक्यूशन कर रही है। उसकी वाज़ेह वजह ये समझ आती है कि ये अब वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो 2010 से 2016-17 तक पाकिस्तान को ड्राइव कर रही थी, जिसका नवाज शरीफ साहब से झगड़ा था, बल्कि ये एक ऐसी नई इस्टेब्लिशमेंट है जिसकी थिंकिंग से हम ठीक तरह वाकिफ नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो इमरान खान के तो खिलाफ है, उनकी खून की प्यासी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ इनके बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं और ये गालिबन इंटरनेशनल रीओरिएंटेशन भी करना चाहते हैं। सो दीज आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग कंफ्यूजिंग थिंग्स। कुछ अमेरिकन फ्रेंड्स जो हैं, जो अमेरिका के इंसाइडर भी हैं, और एक से ज्यादा मेरे एक अमेरिकन सोर्स से जब बात हुई तो उन्होंने मुझे कुछ इस तरह से कहा कि इमरान खान थोड़ा सा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी। इफ यू डोंट माइंड, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन रियली ज्यादा ओबीडियंट होते हैं, रेस्पेक्टफुल होते हैं, और इमरान खान कैरिड द ऑरा ऑफ अ पर्सन हु थिंक्स टू हाईली ऑफ हिमसेल्फ। और हमारे यहाँ की जो लीडरशिप है वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो इस किस्म, पाकिस्तान जैसे मुल्क से इस किस्म के लीडर जो है उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है जिसकी बड़ी अकड़ फूंक हो। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान को वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर क्रिकेटर की हैसियत से जो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग ट्रीटमेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलप करने का मौका मिला, जिसकी वजह से उनकी जमामा गोल्डस्मिथ से शादी भी हुई। इमरान खान ने यह समझा कि शायद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से वो वही सेल्फ रिस्पेक्ट कैरी कर सकते हैं इनटू द की पोजीशंस ऑफ पावर, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर एक और भी इसमें चीज आ जाती है कि टिल द एंड ऑफ दिसंबर 2020 और जनवरी 2021, जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के सदर थे, तो इमरान खान की ना सिर्फ उनसे मुलाकात हुई, उनको हाईएस्ट लेवल पे बहुत गर्मजोशी से कबूल किया गया, व्हाइट हाउस के अंदर रिसीव किया गया, बहुत जबरदस्त अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया, बल्कि गाहे बगाहे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी फोन के ऊपर बात भी हो जाती थी। तो यहाँ से ये सारी चीजें
کنفیوزنگ لگتی ہیں کہ اصل میں عمران خان کا کیا جرم تھا. ظاہر ہے کہ اب ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں ان لیول آف انڈرسٹینڈنگ اویئرنیس میں کہ ہم میں سے سبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک نیریٹو ہمیں جنرل باجوہ کا سنایا گیا تھا کہ عمران خان نے باتیں نہیں مانتا تھا, ملک کے حساب سے غلط فیصلے کر رہا تھا, عثمان بزدار ہو گیا, اکانومی ہو گئی, ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی, ان کی اس لارجر اسکیم آف تھنگس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. بٹ ویئر وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ, اس میں عمران خان کی جو گرفتاری ممکن ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں عمران خان کی دوبارہ گرفتاری ہو, اور مجھے بہت شک ہے کہ اب اگر عمران خان کی گرفتاری ہوگی تو کوئی بہت زیادہ پبلک ریئیکشن نہیں ہوگا اور عمران خان کو بہت دیر جیل میں بیٹھنا پڑ سکتا ہے. تو پھر یہاں پہ مقاصد کیا ہے؟ اب تک جو مجھے چیز سمجھ آتی ہے کہ جو آپ نے پروسیس دیکھا کہ کیسے تحریک انصاف کے لوگ اب ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ آ کے کہیں کہ ہم عمران خان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں بیکاز دا ایونٹس آف 9 مئی. تو عمران خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد جب ان کو کئی ہفتوں تک جیل میں رکھا جائے گا تو باقی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی, نیگوسیشن کی جائے گی, ان کو یہ کنونس کیا جائے گا, ان کو سمجھایا جائے گا, جیسا کہ سوشل میڈیا میں جو لوگ اس وقت ایکٹیو ہیں ان کو بھی ڈفرینٹ طریقے سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ عمران خان از ہسٹری, عمران خان اب ختم ہو گیا ہے, اس کا آگے کوئی رول نہیں ہے, اور تم لوگ اپنا اپنا راستہ جو ہے تھوڑا سا ٹھیک کرو. تو یہی چیز ان کو سمجھائی جائے گی کہ بھائی عمران خان لیڈ نہیں کر سکتا ہے, آپ لوگ اپنی اپنی پالیٹکس ٹھیک کریں, یا تو پی ٹی آئی کے اندر ایک دو دھڑے بنائے جائیں گے, یا عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو مجبور کیا جائے گا کہ ایک نئے لیڈر کا انتخاب کریں تحریک انصاف کے لیے, سم تھنگ لائک دیٹ. یہ سچویشن نہ کرنے والوں کو کلیئر ہے, نہ ریسیونگ اینڈ پہ لوگوں کو ٹھیک طرح سے کلیئر ہے. بیسک پرابلم یہ ہے کہ عمران خان مورل اتھارٹی کیری کرتے ہیں پاکستانی پالیٹکس کی, اور سسٹم چاہتا ہے کہ عمران خان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی مورل پوزیشن سے پیچھے ہٹیں, جیسا کہ یہ کہ اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کو, شہریار آفریدی کو, مراد سعید کو, ڈاکٹر یاسمین راشد کو وہ دہشت گرد قرار دیں اور اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کریں. اگر عمران خان ایسا کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کمزور لیڈر نظر آئیں گے, بے اصول لیڈر نظر آئیں گے, اور اسی وجہ سے وہ ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پوری ایک سگنیفیکنٹ 9 مئی کے واقعات کی میں نے کھول کے آپ کے سامنے کر دی ہے. ایک اور جملہ میں آپ کے سامنے بولوں گا, پھر اس کو دوبارہ بھی انالیسس کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نے ہمیشہ یہ الزام لگایا, یہ محسوس کیا 1970s کے اندر, ان کا بیانیہ یہ تھا کہ بین الاقوامی طاقتوں بشمول امریکہ نے مل کے, خاص کر کے امریکہ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوائی ہے, کیونکہ پھانسی دینے والی تو سپریم کورٹ اور جنرل ضیاء الحق تھے, لیکن یہ تھا کہ یہ بین الاقوامی سازش کا شکار ہوئے. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو جنہوں نے قید و بند کی بہت سی صعوبتیں کاٹیں, جب وہ بعد میں پاکستان واپس آئیں تو واشنگٹن کی بلیسنگ سے آئیں 1986 میں, اور انہوں نے اپنی پارٹی کا لیفٹ کا جو پورا گارڈ تھا اس کو انہوں نے ڈسمینٹل کر دیا, اور اس کے بعد جتنی دیر تک وہ زندہ رہیں 2007 کے دسمبر تک, وہ ہمیشہ ان کی کوشش تھی کہ وہ امریکن پاور یا واشنگٹن یا ویسٹ کی رائٹ سائڈ پہ رہتی تھیں, وہ کبھی اس کے مخالف نہیں ہوئی. انہوں نے کبھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو یہ اسپیس نہیں دی کہ وہ ان کے اور ویسٹ کے درمیان میں آ سکیں. تو یہ ایک لیسن ہے ہسٹری کا. اب یہاں پر کیا ہوگا, بہت میں بول چکا ہوں, یہاں پہ کیا ہوگا پھر مجھے موقع ملے گا تو میں ایکسپلین کروں گا. یہ آپ کو ضرور بتا دوں کہ اس وقت جتنے بھی پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں, جو سوشل میڈیا پہ لوگ کامنٹ کرتے ہیں, ٹویٹر کے اوپر ہیں, ان سب کو ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہے, ان کے فون نمبر, ان کے ایڈریسز نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تابڑتوڑ کوشش کی جا رہی ہے, اور مختلف طریقوں سے جہاں جہاں ایکسیس ہو پا رہی ہے ان کو وارن کیا جا رہا ہے آف ڈائر کانسیکوینسز. تو کوئی آسان کام نہیں رہا یہ, اب میڈیا نہیں رہا, یہ کچھ اور ہی چیز بن گئی ہے. بہرحال دیٹس اٹ, پھر بات ہوتی.